کی ذات ستودست، مدینے والے آقا کی ذات، حضور آقا دو جہاں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جو عالمین کے لیے رحمت ہے۔ عزیزان گرامی، ولایت اس کو ملتی ہے، بزرگی اس کو ملتی ہے، یہ اس کی علامت ہے جو میرے آقا کے قریب ہوتا ہے، میرے آقا کے سنتوں پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، میرے آقا کے غلامی میں قربت میں ہوتا ہے، اس کو ولایت سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ یہ ولایت، یہ بزرگی، یہ اللہ کی قربت یوں نہیں ملتی بغیر میرے آقا کی غلامی کے۔ جو غوث ہوئے، کتب ہوئے، کلندر ہوئے، اوتاد اور ابدال ہوئے، عجبا اور نقبا ہوئے، جس کو جو شرف ملا میرے آقا کے قدموں کی برکت سے ملا، حضور کی غلامی کی وجہ سے ملا۔ میرے آقا کے جو غلام بن جاتے ہیں وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ جو اس در سے، جو اس محبت سے دور ہو جائیں، رحمت والے پیکر، رحمت والے نبی سے جو قلبن اور قالبن دور ہو جائیں، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، وہ کبھی بھی ولایت نہیں پا سکتے، وہ کبھی بھی اللہ کی دوستی کا شرف نہیں حاصل کر سکتے۔ ولایت اس کو ملتی ہے جو میرے آقا کے در کے غلام ہوتے ہیں، جو حضور کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اب ذرا توجہ سے سننے کی بات ہے، یہ تفریق سمجھ لیں کہ ہمارے ذہنوں کے اندر کچھ الجھنیں سی رہتی ہیں، ولی کیا ہے، ولایت کیا ہوتی ہے۔ دوستان محترم، ایک جملے کے اندر عرض کر دوں، ولایت میرے آقا کے در کی غلامی کا دوسرا نام ولایت۔ جو اس در سے دور ہو گیا وہ ساری زندگی عبادتیں کرتا رہے، سجدہ ریزیاں کرتا رہے، وہ بسترا اٹھائے گلی گلی تبلیغیں کرتا رہے، لیکن ولی نہیں بن سکتا۔ ولی وہ بنتا ہے جو پیکر رحمت رسول کے در پہ جھک جاتا ہے، اس کو ولایت سے نوازا جاتا ہے۔ حضرت مرحبا مرحبا مرحبا۔ عزیزان گرامی، حضرت سلطان العارفین سیدنا تیفور بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ لوگ آئے، عرض کرنے لگے کہ حضرت یہاں کچھ صوفی لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم درویش ہیں، ہم اللہ والے ہیں، نحن وصلنا فلا حاجت لنا الی الصوم والصلاۃ، ہم واصل ہو گئے ہیں، اب ہمیں نماز کی اور روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قابل توجہ بات ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں صوفی کہلواتے ہیں اپنے آپ کو، آؤ سندھ اندرون سندھ چلتے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہ یہ جو جانوروں کو باندھتے ہیں نا، جو آواز کرتا ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس کو، گھنٹیاں گلے میں باندھے پھرتے ہیں، اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں۔ بھائی نماز پڑھو، کہتے ہیں ہمیں نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی روزہ رکھو، بولتے ہیں روزوں پہ کچھ نہیں ہے، ہمارا دل صاف ہو گیا ہے، دل صاف منزل آسان۔ وہ کہتے ہیں ہمیں نماز اور روزے کی، یہ تو ملاؤں کے کام ہے، ہم فقیروں کے تو اور کام ہوتے ہیں۔ بھئی کیا تمہارے کام ہے؟ یہ نماز روزہ ملاؤں کا کام ہے، تمہارا کیا کام ہے؟ وہ بھنگ گھوٹتے ہیں، وہ بھنگ پیتے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، سنت اور شریعت کا اتباع نہیں کرتے، میرے آقا کی غلامی سے دور ہو گئے۔ تو حضرت سلطان العارفین سے لوگوں نے کہا کہ حضرت کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں نحن وصلنا فلا حاجت لنا الی الصوم والصلاۃ، ہم تو واصل ہو گئے، اب ہمیں نماز اور روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو آپ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا صدقوا فی الوصول، یہ سچ کہتے ہیں، یہ برابر واصل ہو چکے ہیں، ولیکن الی سکر، لیکن واصل بجہنم ہوئے ہیں، واصل باللہ نہیں ہوئے۔ اگر واصل باللہ ہوتے، اگر اللہ کے قرب میں جاتے تو میرے آقا کی غلامی ضرور کرتے،
सुन्नतों का इत्तबा जरूर करते। जो इस इत्तबा से दूर हो गया है ये वासिल ब जहन्नम तो हो सकता है, वासिल ब खुदा नहीं हो सकता। वासिल ब खुदा वो होता है जो मेरे आका के दर का गुलाम हो जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या औलिया वो हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे वो हैं जिनकी रात और दिन, सुबह और शाम मेरे आका की गुलामी में गुजरती है। मुझे दिलड़ी है जो दिल भर महबूब मोहम्मद रहमत जो परी पे कर महबूब मोहम्मद अल्लाह डियण ते आ वंडो हथिया भी बन जे, अल्लाह डियण ते आ वंडो हथिया भी बन जे, वो रूहानी रहबर महबूब मोहम्मद। दोस्तों मोहतरम, अल्लाह का कुर्ब उनको मिलता है जो मेरे आका के दर से वफादार होते। फिर उनको वक्ती तौर पे आजमाइशें भी आती हैं, इम्तिहान भी आते हैं, तकलीफें भी झीलते हैं, लेकिन कहते हैं दुनिया रूठ जाए लेकिन मदीने वाले आका का दर नहीं छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह। वो देखिए मक्के की गली है, मक्के की गली के अंदर मक्के के मुशरिक लोग खड़े, एक लोगों का झमघटा सा लगा हुआ है, लोग हंस रहे हैं, बड़े कहकहे मार रहे हैं और बीच से गोश्त के भूनने की बू आ रही है और किसी के तड़पने की आवाज आ रही है। मेरे आका का वहां से गुजर होता है, मदीने वाले आका जो गुजरते हैं तो क्या देखते हैं, हजरत अम्मार बिन यासिर को कुफ्फारे मक्का ने गर्म अंगारों पे लिटाया हुआ है। ए अम्मार, मुस्तफा का दर छोड़ेगा या नहीं, हुजूर की गुलामी छोड़ेगा या नहीं। अम्मार कहते हैं ये तो एक जान है, हजारों जाने हो लेकिन अपने महबूब के नाम पे कुर्बान कर दूंगा। उधर आग पे लेटे, अंगारों पे लेटे हैं, गोश्त भुन रहा है और जैसे कबाब भुनने की बू निकलती है, हजरत अम्मार के जिस्म से वो गोश्त भुनने की बू निकल रही है। मेरे आका जब करीब आए, हजरत अम्मार की निगाह रुखे मुस्तफा पे पड़ी, चीख निकल गई, कहने लगे या रसूल अल्लाह कुर्बान जाऊं, ये देखिए मेरा क्या हाल हो रहा है, लेकिन या रसूल अल्लाह ये जान कुर्बान कर दूंगा, या रसूल अल्लाह आपका दर कभी नहीं छोड़ूंगा। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये मेरा है दीवाना, आ दिल में तुझे रख लूं ए जलवे जाना,
دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا۔ یا رسول اللہ یہ تکلیفیں بھی قبول ہیں، آقا آپ راضی رہیں، مجھے اور کسی کی پرواہ نہیں، مجھے سب ستا رہے، میرا دل دکھا رہے، مجھے سب ستا رہے، میرا دل دکھا رہے، کہیں تم نہ روٹھ جانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، میں اگرچہ ہوں کمینہ، میں اگرچہ ہوں کمینہ، تیرا ہوں شہ مدینہ، مجھے سینے سے لگانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، میرے سب عزیز چھوٹے، سبھی یار بھی تو روٹے، کہیں تم نہ روٹ جانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ میرے آقا نے جب حضرت عمار کو اس حال میں دیکھا تو سرور عالم فرماتے ہیں یا نار کونی برداً و سلاماً علی عمار کما کنتے علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، جس طرح تو حضرت ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو گئی تھی، میرے عمار پہ بھی ٹھنڈی ہو جا۔ زبان نبوت سے یہ الفاظ نکلے اور آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں، سرور عالم فرماتے ہیں، اسبرو یا آل یاسر فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةِ، اے یاسر کے اولاد تم صبر کرو، صبر کرو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ تو دوستان محترم، ولایت بزرگی میرے آقا کے در کی غلامی کا نام ہے، بلکہ ایمان ہی میرے آقا کی در کی غلامی کا دوسرا نام ہے۔ سرکار کا جو غلام ہو جاتا ہے اس کے لیے دنیا میں بھی عزت ہے، دنیا میں بھی اس کی آبرو ہے، اور قبر میں بھی اس کی عزت ہے، اور روز محشر بھی اس کی کامیابی ہے، جو میرے آقا کے در کا سچا غلام بن گیا۔ تو دوستان محترم، یہ جو ولایت ہے، یہ جو بزرگی ہے، میرے آقا کی در کی غلامی سے ملتی ہے۔ جب اللہ والوں نے میرے آقا کو پہچانا، ان سے دل لگائی، تو رب ذوالجلال نے اس پہ کرے رحمت کا قرب ان کو عطا کیا، اور ولایت کا درجہ ان کو عطا کر دیا گیا۔ پھر ان کو علم بھی دیا جاتا ہے، وہ غیبی علم اسرار ان پر منکشف کر دیے جاتے ہیں۔ دوستان محترم، الا انہم جواسیس القلوب فجالسوہم بالصدق، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، دلوں پر ان کی نگاہ پڑ جاتی ہے۔ جب تم ان کی محافل میں بیٹھو تو اپنے دلوں کو سنبھال سنبھال کے بیٹھا کرو۔ عزیزان گرامی، تو اللہ کے ولیوں کو، اللہ والوں کو رب وہ علم دیتا ہے کہ وہ سینوں کا علم بھی جان لیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان کو یہ نوازش فرماتے ہیں کہ وہ کشف الصدور بھی کھل جاتا ہے، کشف القبور بھی ہو جاتا ہے، کبھی تو کشف آیانی بھی کھل جاتا ہے۔ یہ اللہ کے دوستوں کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتا ہے۔ فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ وہ علم ایسا علم ملتا ہے، وہ علم ان کو منفرد اور ممتاز بنا دیتا ہے۔ تو دوستان گرامی، اللہ والوں کی محبت قلوب میں رکھو، ان کی محافل میں بیٹھو، ان کی صحبتوں میں بیٹھو، جہاں پر میرے آقا کی محبت کا درس ملتا ہے ان صحبتوں میں بیٹھو۔ اور دوستان محترم، میرے آقا کی بے فرمانی سے بچو، جو حضور کی سنت کے خلاف بات ہے اس کو ترک کر دو، میرے آقا کے سچے عاشق بن جاؤ، پھر دیکھو کیا رنگ لگتا۔ جو نماز نہیں پڑھتے نماز پڑھو، یہ نماز اللہ کا فرض ہے، یہ نماز اللہ کا حکم ہے، ہم پر فرض کی گئی ہے۔ اس نماز کو پڑھنے والا میرے آقا فرماتے ہیں وجدت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز کے اندر ہے۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ جب میرا غلام نماز پڑھتا ہے میں اس کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، میرے آقا خوش ہوتے ہیں۔ نمازی غلام کو دیکھتے ہیں تو میرے آقا خوش ہوتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں بلال جاؤ تم مدینے کے اندر مسجد نبوی میں اذان پڑھو، اور میں دیکھوں جو مسجد میں نماز پر نہیں آتے ان کے گھروں کو جلا ڈالوں کہ جو اللہ کے دربار پہ حاضر نہیں ہوتے۔ تو غصہ ہوتا ہے ان پہ، غصہ ہوتا ہے میرے آقا کو جو نماز نہیں پڑھتے۔ تو دوستان محترم، ہم کیا چاہتے ہیں؟ محبوب کو راضی کرنا یا ناراض کرنا؟ کون راضی کرنا چاہتے ہیں؟ جو سرکار کو راضی کرنا چاہتے ہیں وہ 5 وقت نماز پڑھو، وہ نماز نہیں چھوڑو، وہ نماز پابندی کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ دوستان محترم، اور کاروبار کے اندر حلال کماؤ، حلال کھاؤ، بچوں کو حلال کھلاؤ۔ میرے آقا فرماتے ہیں من اکل لقمۃ من الحرام، جو ایک لقمہ حرام کا کھا لیتا ہے جب تک وہ ہضم نہیں ہوتا تب تک 7 آسمانوں کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں جو حرام پیٹ میں داخل کرتا ہے۔ حلال روٹی کھاؤ، بچوں کو حلال کھلاؤ عزیزان گرامی، اور نیک راستے پہ چلو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو اللہ پر اور روز محشر پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں سے اچھا برتاؤ کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور روز محشر پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر اور روز محشر پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اچھی بات کرے، اچھی بات کرے، اگر اچھی بات نہیں کرتا تو خاموش رہے، تو خاموش رہنا بہتر ہے۔ دوستان محترم، جب بولو تو اچھا بولو، بری بات غیبت سے اپنی زبان کو بچاؤ، نیک راستے پہ چلو، یہ اللہ والوں کا راستہ ہے۔ نیک راہوں پہ چلو، اللہ والوں کی راہ پہ چلو، میرے آقا کی غلامی والی راہ پہ چلو، اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا کہنا ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس ولی کامل کے صدقے اللہ تعالیٰ اس پورے محفل پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔